اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ادعونی استجب لکم۔ اللہ رب العزت کا فرمانا ہے کہ اے میرے بندو مجھے پکارو کہ میں ہی تمہاری حاجات عطا کرنے والا ہوں۔ دعا کا پروردگار کی جانب سے انسانوں کو حکم کرنا ایک انسانی فطرت کی ہی اپنی آواز ہے کہ ہر انسان اپنے وجود میں اللہ رب العزت کے لطف و عنایت اور فضل و کرم کا ہمیشہ محتاج ہے، اور جب انسان اپنی معرفت کی بلندیوں کو پہنچتا ہے، اپنے وجود میں اپنے محتاج ہونے کو تصور کرتا ہے، تو رب العالمین کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات کا رشتہ استوار کرتا ہے۔ اسی راز و نیاز اور پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کا ایک درس ہمیں امام حسین ابن علی علیہ السلام نے دیا ہے دعائے عرفہ کی شکل میں، اور یہ دروس سلسلے مناجات کے متعلق آج ہمارا دوسرا درس ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے ابتدائی جملات بیان ہو چکے ہیں کہ تعریف کے لائق ہے وہ پروردگار جس کی قضا کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جب پروردگار کسی کو عطا کرنا چاہے تب بھی اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، اور پروردگار نے جیسا خلقت کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کی طرح کوئی چیز بنانے والا نہیں ہے۔ وہ بہت ہی وسیع فیض و کرم عطا کرنے والا ہے، اور آج یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ فطرا اجناس البدائع واتقن بحکمتہ الصنائع لا تخفى علیہ الطلائع ولا تضيع عنده الودائع جازی کل صانع ورائش کل قانع وراحم کل ضارع ومنزل المنافع والکتاب الجامع بالنور الساطع۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ان جملات سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ پروردگار نے طرح طرح کی مخلوقات کو خلق فرمایا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ کبھی ایک نوع کے ایولیوشن سے ایک نئی نوع تبدیل ہوئی ہو، بلکہ پروردگار عالم نے اس کارخانہ خلقت میں ہر چیز کو جدا جدا وجود سے نوازا ہے۔ وَأَتْقَنَ بِحِكْمَتِهِ الصَّنَائِعَ، بہت ہی پیاری بات اور بہت ہی لاجیکلی بات امام حسین علیہ السلام یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب مخلوقات کو لباس وجود سے نوازا تو اس رب نے اپنی حکمت کے ذریعے ہر موجود کو محکم اور استوار بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے ذریعے سے موجودات کا ایک سلسلہ قائم ہے۔ پروردگار عالم کی علم و حکمت کا یہ سارا اظہار ہے کہ اس کی موجودات اپنی نیچر کے مطابق سفر کر رہی ہیں اور چل رہی ہیں۔ لا تخفى علیہ الطلائع، امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ رب العزت کے علم کی وسعتوں کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس میں کوئی چیز ذرہ برابر پوشیدہ نہیں رہتی۔ لا تخفى علیہ الطلائع، اے پروردگار اس جہان میں جو کچھ ظاہر ہوتا ہے، جو کچھ رونما ہو رہا ہے، اے میرے اللہ تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ طلائع بولتے ہیں ایسے حوادث کو کہ جو نئے سرے سے مرحلے ظہور میں آتے ہیں۔ طلائع یعنی واقعات، حوادث، ظاہر ہونے والے حالات۔ اللہ رب العزت کے علم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پوشیدہ ہو۔ کائنات میں آئے دن رونما ہونے والے نئے نئے حالات سے پروردگار عالم آگاہ ہے۔ آپ لے لیں خلقت انسانی کے آغاز کو کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ جو جو حالات رونما ہوئے،
شیطان کا وسوسہ ڈالنا، آدم کے بیٹوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تنازع، اور آدم کے بیٹوں کو شیطان کا ورغلانا، اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم پہ آنے والے حالات، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے میں قریش مکہ کے ذریعے ستایا جانا، اور یہ واقعہ کربلا کہ حاکم وقت فاسق و فاجر حکمران کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا جانے والا ظلم و ستم، یہ تمام واقعات علم پروردگار میں موجود ہیں، اور رب العالمین ہر ایک خبر سے آگاہ اور خبیر ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے نجی حالات میں ہمارا صبح شام کا اٹھنا، ہمارے دن بھر کے اعمال، ہماری نیتیں اور افکار، ہر چیز پروردگار عالم کے علم میں ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وَلَا تَضِيعُ عِنْدَهُ الْوَدَائِعُ، اور امام حسین علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، پروردگار جو امانتیں تجھے سونپ دی جاتی ہیں، تیرے پاس بھیجی جانے والی امانت کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ یعنی ہم اس کو جملے کو ربط دیں واقعہ کربلا کے ساتھ کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب جا رہے ہیں، کون سی ودائع اور امانتیں امام حسین علیہ السلام پروردگار کو سونپ رہے ہیں، کہ رب سے کہہ رہے ہیں پروردگار تجھے جو کچھ سونپا جاتا ہے کچھ ضائع نہیں جاتا۔ انسان اپنے اعمال میں جو کچھ بھی راہ خدا میں کرنا چاہتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا، انسان کا انفاق ہو، انسان کے نیک اعمال ہوں، انسان کا راہ پروردگار میں قیام اور تحریک و جہاد ہو، کچھ بھی ضائع نہیں جاتا۔ کہ امام علیہ السلام اس قیام میں، اس تحریک میں اور اس جہاد میں جو امانتیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں، یعنی پروردگار کو سونپ رہے ہیں، اے پروردگار اس راہ میں جو کچھ میں لے کر جا رہا ہوں سبھی کچھ تیرا دیا ہے، اور جو کچھ میں تیرے سپرد کر رہا ہوں پروردگار تو خود اس کا محافظ ہے۔ میں اس تحریک میں اپنے جوانوں کو لے کے جا رہا ہوں، میں اس تحریک میں اپنی بہنوں کو لے کے جا رہا ہوں، اس تحریک میں اپنے حرم اور اہل پردہ کو لے کر جا رہا ہوں، اے پروردگار تو نے خود ان کی حفاظت فرمانی ہے۔ اور فرماتے ہیں جازی کل صانع، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو ہر صاحب عمل کو جزا دیتا ہے۔ پروردگار کسی کے عمل کی کوئی جزا ضائع نہیں کرتا۔ ہم چھوٹے چھوٹے اعمال میں دیکھیں تو جو بھی ہمارا عمل ہے اس کی ہمیں جزا ملنی ہے۔ اچھا عمل ہو تو نیک جزا پائیں گے، برا عمل ہو تو اس کا نتیجہ سزا بن کر ہمارے سامنے جزا آئے گی۔ اور امام حسین علیہ السلام کا عمل ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا، جس کا نتیجہ اور جس کا رزلٹ پروردگار نے حتمی طور پہ عطا کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا ایک جزا ہے اور ایک نتیجہ ہے کہ رب العالمین نے ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اپنے قرب کی وہ منزل عطا فرمائی کہ جو بھی حسین علیہ السلام کا دامن تھام لے گا وہ خدا کے قریب ہو جائے گا۔ امام حسین کے عمل کی یہ جزا کہ اس عمل قیام کربلا کے ذریعے امام علیہ السلام نے وہ قرب پروردگار پایا ہے کہ اب جو انسان بھی اس امام کے ساتھ وابستہ ہوگا، اس امام کے ساتھ متمسک ہوگا، اس نے رب العالمین کا قرب پا لینا ہے۔ کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ربا، اے پروردگارا تو کسی عمل کرنے والے کی جزا ضائع نہیں کرتا، اور رائش کل قانع، اے اللہ تو ہر قناعت شعار کو اس کا سود اور فائدہ عطا کرتا ہے۔ جو بھی انسان کفایت شعار ہو، قناعت پسند ہو، جو کچھ اسے رب نے عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو، تو رب العالمین ایسے انسان کو ضرور فائدہ بخشتا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں جتنا کچھ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس پہ قناعت اپنانا، امام حسین علیہ السلام یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جو قناعت شعار انسان ہے، جو قناعت پسند انسان ہے، اسے رب مزید نوازتا ہے، اسے رب مزید عطا کرتا ہے، چونکہ قناعت اپنانے والا اپنے رب سے راضی ہوتا ہے۔ جو اپنے رب کی قسمتوں پر راضی ہو، جو خدا کی تقسیم پر راضی ہو، جو خدا کی عطا اور عنایت پہ راضی ہو، خدا اسے مزید عطا کرتا ہے۔ وراحم کل دارع، اے اللہ تو ہر اس انسان پہ رحمت کرتا ہے کہ جو انسان آئے دن ضرر اور نقصان کرتا ہے۔
یہ بھی عجیب واقعاً ایک فکر ہے، عجیب حکمت ہے کہ اے پروردگار تو نے انسانوں کو بنایا ہے، انسانوں کی فزیکل ڈیزائرز میں انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے فائدے کی ہے، لیکن اس میں اس کا نقصان چھپا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات میں بے راہ روی کا شکار ہو اور اپنے ہی نقصان کا کوئی عمل کر بیٹھے تو اے پروردگار تو پھر بھی اس پہ رحم فرماتا ہے، گناہ گار کو، گناہ کرنے والے کو تو فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ اپنی رحمت کے خزانے اس پہ کھول دیتا ہے، اور تو اپنی رحمت کے ذریعے اس نقصان کرنے والے کو اس کے نقصانات سے بچا لیتا ہے۔ راحم کل دار ومنزل المنافع والکتاب الجامع، اے اللہ تو ہمیشہ نفع نازل کرتا ہے، تیری جانب سے وہی کچھ نازل ہوتا ہے جو انسانیت کی، موجودات کی فلاح و بقا میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اے پروردگار تو نفع عطا کرنے والا ہے، ومنزل کتاب الجامع، کہ تو نے جامع ترین کتاب نازل فرمائی ہے۔ خود کتاب کا نازل ہونا، قرآن کریم کا علم غیب اور وحی سے اتر کر زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے آنا، یہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ نفع ہے۔ وہ نفع ہے کہ جو انسانیت کے لیے تا قیامت مفید ہے، قابل استفادہ ہے، اور پروردگار نے یہ نفع جو علم غیب سے عطا کیا ہے قرآن کریم کی شکل میں، کتاب جامع کی شکل میں، اس کتاب کو اپنے نور کے ذریعے یہاں تک بھیجا۔ اس کتاب کی حقیقت جو علم غیب ہے وہ علم بھی نور ہے، چونکہ خزانہ پروردگار سے نازل ہوا ہے، پروردگار بھی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور اس کی جانب سے نازل ہونے والا علم و ایمان بھی نور ہے۔ بن نور الساعت، اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروردگار نے اپنے علم غیب کا یہ کتاب کا علمی مجموعہ جبرائیل کے ذریعے بھیجا کہ جو نور ہے، اور اس نور سے مراد قلب پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتا ہے، کہ جس قلب پہ یہ نور اترا اور اسی قلب سے یہ علم طلوع کرتا ہوا انسانیت کے لیے ہدایت کا سورج اور چراغ ثابت ہوا۔ وَهُوَ لِلدَّعَوَاتِ سَامِعٌ، اللہ وہ ہے لائق حمد کہ جو دعائیں سنتا ہے، کبھی اپنے بندوں کی دعا وہ رد نہیں کرتا، ہمیشہ اپنے بندوں کے تقاضے ان کے بولنے سے پہلے جانتا ہے۔ انسان کچھ اپنی حاجات رکھتا ہے، کچھ اپنے تقاضے رکھتا ہے، بعض دفعہ اپنے تقاضوں کو دعا کی زبان میں الفاظ کی شکل میں ادا کرتا ہے، بعض دفعہ ابھی زبان پر وہ تقاضا نہیں آیا ہوتا کہ انسان کی نیچر بول رہی ہوتی ہے اور اس کا خالق اسے معلوم رکھتا ہے، جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے۔ اسی طرح نہ صرف انسان بلکہ تمام زندہ موجودات کی جتنی ڈیمانڈز ہیں خالق ان کا جانتا ہے کہ اس میری موجود کو کیا چاہیے اور اس موجود کی میں نے حاجات کیسے پوری کرنی ہیں۔ اسی لیے اسے قاضی الحاجات کہتے ہیں، اسی لیے اسے رب کہتے ہیں، چونکہ وہ اپنی موجودات کی ضرورت کی نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ رب ہے اور حاجتیں پوری کرنے والا ہے، دعائیں سننے والا ہے، دعائیں ہمیشہ وہ سنتا ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ اپنے پوری وجودی ضروریات کو سمجھ نہیں پاتے اور کچھ وقتی ضروریات کی ڈیمانڈ کر بیٹھتے ہیں، فی الحال جی مجھے یہ میری ضرورت ہے، مجھے چاہیے، لیکن اپنے پورے وجود کی ڈیزائرز اور ڈیمانڈز کو نہیں دیکھا، صرف ایک خاص گوشک پہ مد نظر ہے ہماری، ہم اسی کو مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا خالق ہمارے پورے وجود کے تقاضوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک وہی دعا جو ہمیں چاہیے ہماری پوری وجودی ضروریات کے مطابق سازگار نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک انسان بہت زیادہ مال دنیا مانگتا ہے، بہت زیادہ اسے دولت چاہیے، لیکن جب اسے دولت مل جائے اب اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ کہاں سے معلوم کہ جب اسے دولت مل جائے تو غرور کا شکار نہیں ہوگا؟ کہاں سے معلوم کہ اسے دولت مل جائے تو راہ خدا میں ہمیشہ انفاق کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ ہاں، اس نے اپنے وجود کی ساری ڈیمانڈز نہیں دیکھی، صرف ایک وقتی ضرورت دیکھ رہا ہے کہ فی الحال میری مالی ضرورت ہے، خدایا مجھے مال عطا فرما، وسیع رزق عطا فرما، لیکن وہ وسیع رزق ملنے کے بعد تو نے کیا کرنا ہے؟ کتنا تو نے اس وسیع رزق کو اپنی روحانیت کی آباد کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے؟ کتنا تو اس وسیع رزق کو پانے کے بعد بھی راہ عبودیت پر قائم رہے گا؟ ہاں، انسان اپنے
ضروریات کو کچھ حد تک سمجھتا ہے لیکن مکمل نہیں سمجھتا، لیکن ہمارا پروردگار ہماری ہر حاجت کو خود جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیا چاہیے۔ ایک بہت مشہور سی مثال اور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نابینا فرد تھا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ مختلف بچے ہیں دریا نیل پہ جا کے کھیلتے ہیں پانی میں، وہ نابینا بس ایسے کھڑا ہے مایوس سا اپنی حالت پہ اظہار افسوس کرتے ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس پہ ترس آیا، رحم آیا کہ یا اللہ دیکھو سب بچے کھیل رہے ہیں، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ تو کھیل نہیں سکتا، اسے آنکھیں دے، اسے آنکھیں دے، یہ بھی انجوائے کرے اپنی زندگی کو، یہ بھی بچوں کے ساتھ جا کر کھیلے۔ لیکن جیسے ہی موسیٰ کی چاہت پہ پروردگار نے اس نابینا کو نور دید اور نور بینائی عطا کیا، دیکھنے کی طاقت سے نوازا، تو وہی نابینا اب بینا ہو کر آ رہا ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ دریا میں جیسے پانی میں پاؤں رکھتا ہے، بس جو اس کے ہاتھ میں بچہ آتا ہے اسی غوطے دے رہا ہے، اسی ڈبو رہا ہے، ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے وقتی اس کی ضرورت دیکھی کہ اس کی وقتی ضرورت ہے کہ اس کو بھی بینائی ملنی چاہیے، لیکن اس کی نیچر سے آگاہ نہیں تھے کہ جب اسے بینائی ملے گی تو تب یہ کیا کرے گا۔ ہم بھی اسی طرح سے ہیں، اپنی ایک ضرورت پہ ہمارا اصرار ہوتا ہے کہ یہ مجھے ملنی چاہیے، لیکن جب وہ ضرورت ہمیں پوری ہو جائے، وہ ہمیں دعا کا مطلوبہ نتیجہ مل جائے، تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اپنے آپ کو درست مینیج نہیں کر پاتے، اپنی ڈیزائرز کو اس کے مطابق ہینڈل نہیں کر پاتے، تو بعض دفعہ وہی دعا مانگی ہوئی ہمارے لیے شر بن جاتی ہے، ہمارے حق میں بری ثابت ہوتی ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی معرفتوں کی دقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ بس پروردگار ہر طرح کی دعا کو سنتا ہے اور وہی ہمیں عطا کرتا ہے جس میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے وجودی تقاضوں کے ساتھ سازگار ہو، کل ہمارے لیے مضر نہ بن جائے۔ وَلِلْقُرْبَاتِ دَافِعِ، اے پروردگار تو ہمیشہ مصیبتوں کو ہٹا دینے والا ہے، تو ہمیشہ مشکلات سے انسانوں کو نجات دلانے والا ہے، تو ہمیشہ مشکلات کو ختم کرنے والا ہے، تو ہمیشہ مصیبتوں کا سدباب کرتا ہے۔ وَلِلْقُرْبَاتِ دَافِعِ، قربات کے ساتھ ہی نسبت ہے کربلا کی۔ کرب و بلا، وہ زمین جو مصیبتوں کی زمین ہے، وہ زمین جو کرب کی اور مشقت کی، امتحان و ابتلا کی زمین ہے۔ وَلِلْقُرْبَاتِ دَافِعِ، اے پروردگار تو مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک عظیم مصیبت ہے، جس مصیبت کا اور ابتلا کا، آزمائش کا، امتحان کا امام استقبال کرنے جا رہے ہیں، جس سفر میں جا رہے ہیں بہت ہی سنگین مصیبت سامنے ہے، اور امام علیہ السلام پروردگار سے مدد مانگ رہے ہیں، اے اللہ آنے والی مصیبتوں کو، قربات کو اور تکالیف کو تو ہٹانے والا ہے۔ وَلِلدَّرَجَاتِ رَافِعِ، اور ان دو جملوں کا بڑا پیارا ربط ہے کہ جس طرح قربات کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو اور مشکلات کو رب العالمین ہٹانے والا ہے، اسی طرح مصیبتوں کے بعد وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ یہ ایک فلسفہ آزمائش ہو جائے گا، فلسفہ ابتلا ہو جائے گا، خاص کر جب صالحین کو آزمائش آتی ہے، جب مقربین کو آزمائش آتی ہے، تو ان کے مراتب اور درجات قرب خدا کے قریب اور بڑھتے ہیں۔ اب ان جملوں کو بہت دقت سے سنیے۔ لِلْقُرْبَاتِ دَافِعِ، مصیبتوں کو تو دور کرنے والا ہے، وَلِلدَّرَجَاتِ رَافِعِ، درجات کو تو بلند کرنے والا ہے، وَلِلْجَبَابِرَةِ قَامِعٌ، اے اللہ تو ظالم اور ستمگر حکمرانوں کا قلا قمع کرنے والا ہے۔ ظالم، ستمگر، بدمعاش اور بدقماش حکمران اللہ کے بندوں کے لیے مصیبتیں بناتے ہیں، اللہ کے بندوں کا جینا حرام کرتے ہیں۔ جس طرح یزید پلید نے دین الہی کو، ناموس محمدی کو ٹھکرایا اور امام حسین علیہ السلام کے لیے چیلنج کا میدان تیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چیلنج میں قدم رکھا، اس چیلنج کو پورے وجود کے ساتھ قبول کیا۔ یہ مصیبت تھی، الظاہر ظاہری طور پہ یہ ایک مصیبت ہے، ایک تکلیف ہے، بہت بڑا ابتلا اور آزمائش کے امتحان و میدان ہے، مگر امام علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار مصیبتیں آتی ہیں تیرے بندوں پر، ان مصیبتوں کا مداوع کرنے والا تو خود ہے،
مصیبتوں کو ٹالنے والا تو خود ہے۔ مصیبتوں میں جتنی تکلیف تیرے بندے کو ملتی ہے تو اپنے بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور جب یہ مصیبتیں ظالم، طغیان گر، ستم گر اور فاسق حکمرانوں کی طرف سے ہوں تو ہی فاسق حکمرانوں کا قلع کما فرماتا ہے۔ دیکھ لیں تاریخ بشری میں کہ جتنا بڑا ظالم و جابر حکمران رہا ہے، اللہ نے اپنے قانون اور ناموس فطرت کے ذریعے سے اس ظالم کو کچل ڈالا ہے۔ ایک فاسق و فاجر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا نمرود، ایک فاسق و فاجر شداد نامی گزرا ہے، ایک فاسق و فاجر فرعون نامی گزرا ہے، اسی طرح یہ فاسق و فاجر اور ستمگر جابر حکمران یزید جیسا گزرا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قلع کما فرمایا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے جملات ہیں کہ اے اللہ تو مصیبتیں دیتا ہے، ان کا مداوع بھی دیتا ہے۔ اے اللہ تو جب مصیبت کے بعد اپنے بندوں کو دیکھتا ہے تو ان کے درجات قرب میں تو اضافہ فرماتا ہے، اور اے اللہ جب خاص کر ظالم و جابر حکمران مسلط ہو جائیں قوموں پر تو ان کا قلع کما کر دیتا ہے۔ مصیبتیں امام حسین علیہ السلام کی تصور میں لائیے، امام علیہ السلام کا مکے سے کربلا جانا عالم غربت میں کہ جب ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے سوائے اپنے مخلصین کے، سوائے اپنے اقربا کے، سوائے خون علی و زہرا کے، کسی پہ امید نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی، مگر اپنے پروردگار سے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ہم مصیبت کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اس مصیبت کے درد و تکالیف جو ہم پہ آئیں گے ان کا تو نے مداوع کرنا ہے۔ وہ رنج و مصیبت کہ ایک طرف سے یہ خیال ہو کہ میرے ساتھ میری بہنیں چل رہی ہیں، آغوش عصمت کی پروردہ چل رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مگر جانتے نہیں ہیں اس کا انجام کیا ہونا ہے، سبھی کچھ جانتے ہیں کہ ہم جوان راہ خدا میں کٹ جائیں گے، ہم جوانوں نے قربان ہو جانا ہے، ہماری بہنیں رہ جائیں گی، ہماری بیٹیاں رہ جائیں گی، میری نسل سے ایک امام رہ جائے گا جو اپنی بہنوں کو، اپنی پھوپھیوں کو بغیر چادروں کے لشکر اعداء میں دیکھے گا اور کہہ ڈالے گا اے پروردگار کاش مجھے موت آ جاتی۔ اے اللہ اگر ایسی مصیبت میرے سجاد پر آئے تو نے خود مداوع کرنا ہے۔ وللدرجات رافع، اے اللہ جب ہم پہ یہ مصیبتیں آئیں تو نے ہمارے درجات بلند کرنے ہیں، ہمیں اپنا قرب نصیب کرنا ہے۔ اے پروردگار ہماری مصیبتوں کے پیچھے جس ظالم کا ہاتھ ہوگا، جس جابر کا ہاتھ ہوگا، اسے تو نے قلع کما کرنا ہے۔ اور ہوا، پروردگار نے اس لعین، اس پلید، اس خبیث فطرت انسان کو رسوا کیا۔ جتنا اس نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے تھے ان ظلم کے پہاڑوں میں وہ خود کچلا گیا۔ تاریخ نے آج تک اس کے نام کو ایک انسانیت کے نام پہ دھبا بنا دیا ہے، اور یہی انجام ہر جابر کا ہوتا ہے۔ ہر وہ جابر، ہر وہ ظالم، ہر وہ ستمکار کہ جو قانون خدا کو پامال کرنا چاہتا ہو، ہر وہ جابر حکمران کہ جو قانون خدا کو کوئی اہمیت نہ دینا چاہتا ہو اور انسانیت کی فلاح و بقا کا نہ سوچنا چاہتا ہو، ایسے ظالموں کو خداوند عالم قلع کما فرماتا ہے، نیست و نابود کرتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وَلِلْجَبَابِرَةِ قَامِعٌ، اے اللہ تو جابر حکمرانوں کو فنا کر دے گا۔ فَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت و اطاعت نہیں ہے۔ وَلَا شَيْءَ يَعْدِلُهُ، اور کوئی شے ہمارے پروردگار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ کتنے پیارے یہ دعائیہ جملات ہیں کہ دعا کے درمیان میں قرآنی آیات کی سلیکشن، دعائیہ انداز میں قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ ایک طریقہ تعلیم دیا جا رہا ہے دعا کا کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہو، اپنی حاجات کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے ساتھ ساتھ قرآنی آیات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کا ذکر کرنا، اس کے کمالات کا ذکر کرنا۔ اے پروردگار تیرا کوئی ہمسر نہیں، تیرا کوئی برابری کرنے والا نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے،
تیرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، تیرے علاوہ کسی کا قانون ماننا جائز نہیں ہے، تیرے علاوہ کسی ظالم کے قانون کے سامنے حسین سر تسلیم نہیں ہوگا۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، وہ اپنی مخلوقات جیسا نہیں ہے، وہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، مخلوقات کی صفات سے وہ منزہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ ہمارے تمام حالات سننے والا ہے، ہمارے الفاظ سننے والا ہے، ہماری ذہنوں میں اٹھنے والی نیتیں سننے والا ہے، ہمارے خیالات و تصورات سے وہ واقف اور آگاہ ہے، ہر مخلوق کی وہ آواز سنتا ہے، اور خاص کر مظلوم کی وہ آہ بہت جلدی سنتا ہے۔ وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، وہ تمام حالات سے باخبر ہے۔ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے مکے سے اکیلا چل رہا ہوں، میرا خدا میرے حالات سے باخبر ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، جیسے وہ باخبر ہے وہ مجھ پہ لطف و کرم کرنے والا ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ لطیف ہے میرا پروردگار، لطیف یعنی لطف کرنے والا، ہمیشہ وہ عطا کرنے والا کہ جو انسان کو خدا کے قریب کرے، اسے لطف بولتے ہیں۔ لطف ایک ٹرم ہے علمی، لطف یعنی ہر وہ نعمت پروردگار کہ جو نعمت انسان کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرے۔ اب یہ نعمت قرآن کی طرح خدا کی جانب سے نازل ہونے والا کلام بھی ہو سکتا ہے، یہ نعمت کسی نبی یا امام کا وجود بھی ہو سکتا ہے، یہ نعمت انسان کے اندر رکھی جانے والی فطرت، عقل و وجدان کے نام سے بھی ہو سکتی ہے۔ جو چیز، ہر وہ نعمت کہ جو انسان کو اپنے رب کی جانب متوجہ کر دے، اسے لطف بولتے ہیں۔ اور ذات پروردگار لطیف ہے، یہ لطف و کرم کرنے والا ہے کہ انسانوں کے لیے وہ کچھ بھیجتا ہے، وہ کچھ نازل کرتا ہے جو انسانوں کو غفلت سے نکال کر اپنے رب کی جانب متوجہ کر دے۔ اللطیف الخبیر، اور وہ ہر خبر رکھنے والا ہے، ہر طرح کے حالات سے وہ آگاہ ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ جو چیز عالم خلقت میں نظر آتی ہے اس کی قدرت سے باہر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے تو اپنے اولیاء کو آزمائشوں کے ذریعے سے مقامات اور درجات قرب عطا کرتا ہے، وہ چاہے تو ایک ظالم کو اس کے ظلم میں ہی رسوا کر کے پامال کر دیتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن جتنا پروردگار قدیر ہے، اس نے انسانوں کو مجبور نہیں کیا، اس نے اپنی قدرت کے طول میں، تسلسل اور سلسلے میں ہم انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے اختیار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا شدہ علم و طاقت و قدرت استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ بنائیں، اپنے آپ کو نکھاریں، اپنی ذات میں اتنی رشد و نمو کر لیں، اتنا کمال پا لیں کہ ہم اپنے ائمہ طیبین علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے ہوئے اپنے خدا کے قرب کو محسوس کریں۔ ہمیں ائمہ طیبین علیہ السلام کی دعاؤں میں، مناجات اور زیارات میں یہی تعلیم دیا جاتا ہے کہ زندگی کی رونقوں کو چھوڑ کر کچھ لحظات کے لیے اپنے پروردگار کا قرب محسوس کرو، اور جب تمہیں خدا کا قرب محسوس ہو، عالم جاودان، عالم آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ یہ زندگی تمہاری منزل قطعاً نہیں ہے، ٹھکانہ قطعاً نہیں ہے، اس منزل سے عبور کر کے تمہیں کہیں اور جانا ہے، اور وہاں اگر ہمیں خداوند عالم موفق فرمائے کہ اپنی زندگی میں سیرت ائمہ طیبین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو عالم آخرت میں جوار معصومین میں خدا ہمارا محشور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ائمہ طیبین کی تعلیمات اور سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بحق محمد و آلہ الطیبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔